کیا انسان اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے سکتا ہے جیسا کہ میرے حصے کی نیکیاں کسی اور انسان کو اللہ دے دے؟ جی اس طرح نہیں دے سکتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی نیکیوں کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچے گا. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے کوئی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کیا اور بعد میں بھی جاری ہے. دوسرا علم کی بات, کسی نے کسی کو دین سکھایا تھا اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. امام بخاری, امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی, آج ہم تک پہنچی, یہ معاملات چل رہے ہیں, ان کو اس کا ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہے اور جینون ہے, ان کو ملنا بھی چاہیے, محنت بھی انہی کی ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے, زندہ ہو یا مردہ. گناہوں کا وبال نہیں پہنچتا سوائے اس صورت کے کہ جب ان گناہوں کے اوپر ماں باپ نے لگایا ہو. اگر نیک ماں باپ کی اولاد برباد ہو گئی ہے خود سے, تو ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا, ماں باپ کے اوپر نہیں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری بلی میرے اوپر آ جاتی ہے, میں اسے کسی کمرے میں بند کروں اور پھر نماز پڑھوں تو بہتر یہ ہے کہ اتنی کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیں, نہیں مر جائے گی تو, تاکہ نماز میں توجہ نہ بٹے. باقی اگر بلی آ کے آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے یا کپڑوں کو وہ ٹچ کرتی ہے, ایون تھوک بھی لگ جاتا ہے اس کا, تو وہ بلی کا تھوک پاک ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, یہ گھر میں اکثر آنے والا جانور ہے, اس کے بارے میں ایکسیپشن دی گئی ہے. ویسے بلی گوشت کے اعتبار سے تو حرام ہے, لیکن اس کا تھوک پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا یا حقیقت میں؟ خواب میں کیا جی, حقیقت میں تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا. دنیا میں خواب میں کیا ہے, جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, مسند احمد کے اندر. خواب میں اللہ کا دیدار آپ یوٹیوب پہ لکھیں, وہ ساری حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے. شیعہ لوگ اپنے آگے پتھر رکھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پتھر رکھ کے نہیں پڑھتے, وہ مٹی کی ایک ٹکیا رکھتے ہیں. اور اتنی بات تو ان کی درست ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا یہ سنت ہے, چٹائی پہ صرف جواز ہے, افضل یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو. تو وہ پتھر کی ٹکیا انہوں نے درمیان کا ایک سولوشن نکال لیا کہ مٹی پر ہم سجدہ کریں گے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو. ہمارے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی بچھائیں پھر, تاکہ آپ کو مٹی کی ٹکیا بھی نہ رکھنی پڑے اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ ہو. اور یا پھر ڈائریکٹ مٹی کے اوپر یا ماربل کے اوپر نماز پڑھیں جو زمین کی جنس ہے. میں تو جب مسجد میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں کہ جو زمین والا معاملہ ہو, اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے. باقی اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کر دیا تھا. یہ روایت تو جعلی روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے علم میں یہ پہلے ہی طے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی کہ آخری نبی کس نے ہونا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تھے, اللہ کے علم میں تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنا باپ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ باپ پہلے آیا اور بیٹا بعد میں آیا؟ یہی دنیا میں رول ہے نا. یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی پہلے تھا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ لاجیکلی غلط ہے. پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھے. اور نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں آتا ہے میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. باقی نبی علیہ السلام نور ہے, بشر ہے, اس پہ تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے. جرمنی میں مقیم غیر مسلم دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو سکے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اور سیدہ ختیجہ کی مثال ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ چھپی دوستیاں نہ چلیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ 100 لڑکیوں کے ساتھ انٹرویو والے معاملات ہی لے کے چل رہا ہے. ضرور کریں, لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ نے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے وہ چیزیں کنفرم کر لیں. بالکل جب فائنل ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر ملاقات بھی کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ملاقات کا ویسے فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا, کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اول درجے کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, ان کی جو اصلیت ہے وہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے. تو آپ مل بھی لیں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ ہی کریں گے, اس میں سے نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, حسب و نسب کا خیال رکھیں, شرافت کو دیکھیں, خاندان کو دیکھیں, ان چیزوں کو لے کے چلیں.
کیا ذوالفقار تلوار ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ واللہ عالم جی، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہے. البتہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین کربلا سے واپس آئے تھے تو ان کے پاس اس وقت وہ تلوار تھی، اور یہ نبی اسلام کے پاس تھی تلوار. اس کے بعد مولا علی نے جنگ جمل صفین نہروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہیں، اور کربلا میں بھی حسین ابن علی کے پاس وہی تلوار تھی. تو مسور بن مخرمہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے، یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں. اس زمانے ظاہر ہے بنو امیہ. تو اتنا بس ذکر موجود ہے، واللہ عالم. آپ نے فرقوں کے خلاف کافی کام کیا اور آپ فرقوں کے بالکل خلاف ہیں، لیکن آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت ہے. کہ اہل سنت اہل تشیع دونوں فرقے نہیں ہیں؟ اگر فرقے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو مسلم. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ جواب دیا، آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں. میں اہل سنت کو فرقے کے طور پر نہیں، فکر کے طور پر لیتا ہوں. ظاہر ہے یہاں میں نے لاگی کو اپنی کتابیں تو نہیں رکھی نا، اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں اس فکر کی بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہے ہماری اس دعوت کی کہ ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں سنی فرقے سے، وہ سب کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، انہیں بھی پتا ہے کہ ہم فکر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس لیے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کیونکہ جو بندہ بھی ایکسکلوسیولی ایک ایسی آواز بلند کرتا ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ اس نے بنا لیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، کوئی اور گالی ڈیوائز کر لیتے ہیں. تو بہتر یہی تھا کہ ہم اسی لفظ کو لے کے چلتے جو ہمارے سلف نے استعمال کیا، فکر کے طور پر، فرقے کے طور پر نہیں، تاکہ لوگ بات سنیں، انہیں پتا چلے کہ سنی اور ٹنی میں فرق کیا ہے. اہل سنت کی فکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے، اور سنی فرقہ اور ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سنی فرقے ہیں. اہل سنت کی فکر کو انہوں نے استعمال کیا، لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات بھی بیچ میں داخل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے. باقی تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں الحمدللہ. اور جنہیں آپ سنی کہہ رہے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں، اور بریکٹ میں انہوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے. کٹ والی پگڑی پہننا سنت ہے، اس کا حوالہ عنایت فرمائے. جہاں پہ گول پگڑی سنت لکھی ہوئی ہے نا، اسی کے نچلے والے صفحے کے اوپر یہ کٹ والی پگڑی کا بھی ذکر ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ کوئی تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے، صرف پگڑی باندھنے کا ذکر ہے. کٹ والی باندھ لیں، گول باندھ لیں، اور اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب گول بھی باندھتے ہیں، کٹ والی بھی باندھتے ہیں. باپا جانی کٹ والی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایون اہل حدیث کے جو پرانے کوئی علماء تھے نا، جن کی ویڈیوز ہیں پگڑی میں، عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ، اور اہل بیت کے عاشق تھے، بہت بڑے عالم دین. اور مجھے خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بتایا کہ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس جب یہ صلاح الدین یوسف گیا نا، جس نے وہ کتاب لکھی جعلی کربلا والی، تو انہوں نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا تھا، اور کہا کہ مجھے تجھ سے ناسبیت کی بو آتی ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے. اور اس کے راوی خود شیخ زبیر صاحب ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا. تو ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ کٹ والی پگڑی آپ کو ملے گی. پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ مسلمان جو کوئی علماء پگڑی باندھتے تھے تو کٹ والی، گول بھی باندھ سکتے ہیں جس طرح سیفی باندھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کٹ والی پگڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس سجدہ کرنے میں نا یہ آپ کو آسانی رہتی ہے، ماتھا آپ کا جم جاتا ہے. گول والی وہ اتنی زیادہ ادھر سے اوپر جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو پگڑی تھوڑا پیچھے کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. باقی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سکھ کٹ والی پگڑی باندھتے ہیں تو سکھوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن فرق ہے، سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں بغیر شملے کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم شملہ استعمال کرتے ہیں. شملہ ایک خوبصورتی بھی ہے، ویسے اگر کوئی شملہ نہیں بھی استعمال کرتا اس کی بھی پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودودی صاحب کی کتاب پڑھی جہاد فی الاسلام، آپ کے سینکڑوں لیکچر سنے لیکن کبھی جہاد کا ذکر نہیں سنا ہے. کیوں نہیں سنا میرے بھائی؟ میرے سینکڑوں لیکچرز میں جہاں جہاں قرآن کی آیات جہاد سے متعلق آئی ہیں، میں نے جہاد پہ بولا ہے. بلکہ میں ہی بولتا ہوں، اگر آپ جہاد یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹنا ہے، تو اس طرح کے جہاد تو ہم نہیں مانتے. ہاں جہاد تو میں نے ذکر کیا ہے، غزوہ بدر کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، احد کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ اس جہاد کی کہ جس میں سنی شیعہ کا گلا کاٹے اور شیعہ سنی کا. تو ایسا جو 2 نمبر جہاد ہے وہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کے کبھی ہم جہاد کے سپورٹر بنے. اور جہاد اور قتال کا ذکر میری سینکڑوں ویڈیوز میں موجود ہے. آپ جہاد اور قتال لکھیں تو صحیح میرے بھائی. آپ کی کسی ویڈیو میں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے. یار یہ اہم الزام نہ لگا دیا کریں، کیوں نہیں ذکر میرے بھائی؟ لکھیں آپ، آ جائے گا. شیعہ کے اوپر بھی آپ الزام لگاتے تھے. شیعہ نے ابھی جو ایران کے شیعہ نے محمد فلم بنائی ہے، اس میں حلیمہ سعدیہ کا پورا وہ معاملہ انہوں نے فلمایا، ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں. یہاں پہ چند غالی لوگوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا انکار تو نہیں ہو جائے گا. سلام اللہ علیہا. قرآن میں شخصیت پرستی سے منع کیا گیا، تو ہم صحابہ کرام اہل بیت وغیرہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟
ان کے فضائل بیان کرنا شخصیت پرستی نہیں ہے، ان کی پوجا کرنا شخصیت پرستی ہے. آپ نے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ تو آپ کو نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. نبی بھی تو مخلوق ہے نا. تو کیا انبیاء کرام کا ذکر خیر جو قرآن میں آیا ہے، پورے قرآن کا تانا بانا انبیاء کرام کے ذکر خیر عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر ہے. تین ہی تو عقائد ہمارے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. تو انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ نے ان کی طرح، یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس لیے نہیں کہ ان شخصیت کی بنیاد پہ فرقے کھڑے کر دیے جائیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے نام پہ فرقے نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہو گیا، ورنہ کیا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں، وہ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. شرک کرسچنز نے ان کے نام پہ کھڑا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت میں کوئی غلو کر کے انہیں خدا کا درجہ دیتا ہے تو مولا علی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلم میں جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے وہ دو الگ الگ ہے. جی میرے بھائی، یہ پرانی باتیں، پرانے بہانے ہو گیا آپ کے. آپ میری اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، گھوڑوں کے دموں والی حدیث دونوں الگ الگ نہیں ہے، چاروں حدیثیں کٹی ہیں اور ان کے اوپر باب ہے اکٹھا کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. وہ چاروں حدیثیں ایک چیپٹر میں اکٹھی ہیں اور اس کے اوپر باب دیکھ لیں. یہی حدیث امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی لی ہے، اس کے اوپر چیپٹر بند ہے سلام پھیرتے وقت. اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے تو بددعائیں دی ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس حدیث کو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. جز رفع الیدین میں انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تم لوگ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ یہ کر رہے ہو. اور آخری بات، اگر یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث آپ رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں تو پہلا رفع الیدین اس میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ سٹارٹ والا ہے. چلو ٹھیک ہے، مان لیا. وطروں والا تو درمیان میں ہے تمہارا، حنفیوں کا، دیوبند اور بریلوی کا، وہ اس میں آتا ہے. اور عید کا ہائے آج تو تسی رفع الیدین کرو گے. ہاں، حنفیوں کو نا عید سے ایک رات پہلے ٹیکسٹ میسج پھینک دیا کریں کہ کل تم اور تمہارے سارے بزرگان دین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع الیدین کریں گے. نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں. تو تشہد میں جہاں ہم درود پڑھتے ہیں، یار یہ آپ خود کرالریز بنا رہے ہیں بھائی، تو پھر سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھیں. آپ ڈائریکٹ ادھر پہنچ گئے. یہ کہاں لکھا ہے؟ خود سے آپ نے خود بنا لی چیز. دعا مادری زبان میں کریں اس وقت جب آپ اکیلے ہیں. جب آپ ایک کمیونٹی میں ہیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل خانہ کعبہ اور عربی زبان ہے. چاہے افریقہ کا مسلمان ہے، ایشیا کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، ان کی زبانیں نہیں ملتی. نماز ایک زبان میں ہے سب کی. سورہ فاتحہ صاحب نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے. دعائیں بعد میں مانگیں اور بیچ میں مانگنی ہے تو ایک ہی دعا کافی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی اس دعا میں ہے. تو اردو میں آپ کو ڈائریکٹ عربی میں نے دعا بتا دی ہے جو آپ کو آتی ہے، اس میں ساری دعائیں شامل ہیں. رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا یا نہیں؟ جو احادیث رفع الیدین کے انکاری پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی لکھا ہے حدیثیں صحیح نہیں ہے. 70B مسئلہ میرا، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، یا رفع الیدین اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیا زور کی نماز رہ جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے، پہلے زور پڑھیں گے یا عصر؟ بہتر تو یہ پہلے زور پڑھ لیں امام کے ساتھ اور بعد میں کسی کی منت مارے اور اسے کہیں یار جماعت کروا لیتے ہیں، تمہیں نفل کا ثواب مل جائے گا اور مجھے فرضوں کا. اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 5 بجے عصر ہو رہی ہے، وہاں آپ زور کی نماز پڑھ لیں، 5:15 والی میں عصر والے کے پیچھے عصر پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جمع بھی ہو جائے گی. میرا فاسٹ فوڈ کا کام ہے، ہم جو دہی کی چٹنی بناتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں، کیا یہ ملاوٹ ہوگی؟ آپ دودھ میں بھی پانی ملائیں تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے، صرف آپ بتا دیا کریں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. ہاں کلیئر کٹ بتائیں بھائی. آج کے دور میں خالص دودھ 150 روپے کلو نہیں مل سکتا. آپ نے اپنی بھی بحث پالی ہونا تو آپ ذرا خرچہ نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سستا نہیں پڑتا خالص دودھ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پانی ملا دودھ اور خالص دودھ دونوں کو الگ الگ بیچیں. بتا دیں کہ 150 روپے کلو ہے اور یہ 200 روپے کلو ہے، لوگ خود لیں گے آ کے. جن لوگوں کو آپ خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں انہیں پتا ہے یہ کتنا خالص ہے. ہاں تو یہ کام نہ کریں. ملاوٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں. ویسے آپ دودھ میں پانی ملائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے دودھ میں پانی ملا کے پیا ہے. اس زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا، تو مٹکے کا جو ٹھنڈا پانی ہے وہ دودھ میں مکس کیا جاتا تھا دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کو پینا ٹھنڈا کرنے کے لیے، کچی لسی بنا کے سنت ہے. تو دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، بلکہ دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. معاذ ابن جبل پہ تفصیلی ویڈیو بنا دیں انشاءاللہ تعالی، ضرور بنائیں گے. وقتاً فوقتاً تو ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ ابن جبل سے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں
اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. میں اکثر سفر کے دوران تلاوت سنتا ہوں تو اکثر نیند آ جاتی ہے، تو کیا اس آیت کے تحت بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی. اس طریقے سے کام کاج کے دوران آپ نے تلاوت لگائی، لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بھی چل رہی ہے، او بھائی کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہے. اس کی بجائے اب آپ گانے لگائیں گے، کوئی ایک آیت بھی کان میں پڑھ جائے کافی ہے. بے حرمتی تب ہے جب آپ کہیں پر صرف بیٹھے ہی قرآن کی مجلس کے لیے اور وہاں باتیں شروع کر دیں، جس طرح یہاں پہ ہے. یہاں آپ کو میری طرف اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے کیونکہ آپ آئے صرف اس کام کے لیے. مسجد میں کوئی شخص یا گھر میں صرف اس کام کے لیے بیٹھے کہ وہ تلاوت سنے، پھر تو اسے کنسنٹریشن سے سننی ہے. لیکن اس نے پیرلل میں ساتھ لگائی ہے کہ چلو دو چار باتیں میری کان میں پڑیں گی، پھر وہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. نہ یہ ہے کہ اس نے وہ تلاوت بند کر کے تو ٹوائلٹ جانا ہے.